نے عمران خان کو کیے تھے کہ جب تک میں وزیر ہوں لاہور ہائی کورٹ سے کوئی آرڈر آپ کے خلاف نہیں آئے گا. یہ وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور آپ دوسروں پہ الزام دھرتے ہیں. بتا دیں. یہ سوالات ہیں میرے. پہلا سوال تو میں نے آپ کو کیا ہے نا کہ آپ کے سسر نے, چیف جسٹس صاحب نے, لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہمیں پیغامات نہیں بھجوائے کہ سسر پہ ہاتھ نہ رکھیں؟ نمبر 1. آپ کی کیمپین میں وہ شریک نہیں رہے؟ کیا ڈی سی اور ڈی پی او کی انہوں نے سرزنش نہیں کی؟ ڈپٹی کمشنر اور سی پی او فیصل آباد کی سرزنش نہیں کی؟ فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ سکیموں کے کیس نہیں لگائے لاہور ہائی کورٹ میں؟ آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں میں 4 کروں گا, آپ 1 کریں گے, میں 4 کروں گا, آئیں. ہمارے پاس تو ایسا مواد ہے وہ ختم ہی نہیں ہونے والا. اور پھر اس کے بعد کیا آپ کے سرکاری گھر میں جو وزیر کو گھر الاٹ ہوتا ہے اس میں جج صاحبان کو کھانے پہ مدعو نہیں کیا گیا؟ کیا سوچا جا سکتا ہے کہ اس دور میں ایک پی ٹی آئی کے وزیر کے گھر میں 20 سے زیادہ جج شریک ہوں کھانے پہ؟ کسی نے, کیا چیف جسٹس پاکستان نے اس کا نوٹس لیا؟ کیا کسی اور نے اس کا نوٹس لیا کہ بطور وزیر آپ کے گھر کھانے پہ 20 سے زائد سٹنگ جج کیوں شریک ہوئے اور کس حیثیت سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے سسر نے ان کو نہیں بلایا. ہاں نہیں بلایا. آپ کی اہلیہ نے ان کو بلایا چیف جسٹس کی بیٹی کے طور پہ. کھانا پرائیویٹ لوکیشن پہ ہو سکتا تھا. کہیں کچھ نارمز ہوتے ہیں, کچھ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں. آپ سٹنگ وزیر ہیں, آپ کے گھر جج کیوں آئے کھانے کے اوپر؟ کیونکہ آپ کے سسر نے کمانڈ انویٹیشن بھجوایا اپنی بیٹی کے ذریعے. میں آج مجبور ہو کے یہ باتیں کروں کیونکہ آپ نے ہمارے پہ ایک زبانی حملہ کیا, تو ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور منہ توڑ جواب دینا بھی جانتے ہیں. جناب چھوٹے سائی صاحب, یہ باتوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا کہ آپ جو اپنے سسر کے بلبوتے پہ سیاست کر رہے ہیں اور یہ سارے معاملات آپ نے مینج اور ہینڈل کیے اور آپ کو پی ٹی آئی میں مرشد کا درجہ ملا ہے. آپ تو پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے آئے تھے, آپ نوعمر تھے. آپ کو وزیروں کی پہلی صف میں کس نے بٹھایا؟ کیا اس میں اس بات کا کوئی, آپ خدا کی قسم کھا کے کہہ دیں کہ آپ کے سسر کے چیف جسٹس ہونے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ میں آپ کے گھر آ کے آپ سے معافی. غضب خدا کا. اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, چیف جسٹس بنایا آپ کے سسر کو, ان کی چیف ججی الگ رکھیں, اپنا پالیٹکس الگ رکھیں. اور آج کے بعد آپ نے میرا یا اعظم نذیر تارڑ کا نام دیا تو میں گھر تک چھوڑ کے آؤں گا آپ کو. خاطر جمع رکھیں. عجیب نظام ہے. ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں. ایک طرف وہ لاڈلا ہے جس کو 6 دن مہلت دی جاتی ہے, آپ پرسوں آ جائیں, آپ شام کو آ جائیں, آپ صبح آ جائیں, آپ رات کو آ جائیں. یہ ایک عجیب منطق ہے. وہ بیل کروانے آ رہا ہے, وہ کوئی وہاں پہ کوئی اعزاز لینے نہیں آ رہا. کیا عمران خان اور شاہد خاقان عباسی کو ایک معیار پہ رکھا گیا ہے؟ احتساب عدالت کے رستے میں تھے, اسلام آباد میں سرینا ہوٹل کراس کیا تھا, عدالت ہی جا رہے تھے, بھاگے نہیں ہیں. 1999 میں بھی جیل کاٹی ہے, ابھی بھی جیل کاٹی ہے, اور جیل میں ایک دن نہیں گھبرائے, کبھی اف نہیں کیا. اب اگر عدالت جا رہے ہیں اور تاخیر ہو گئی ہے تو کیا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا پیغام نہیں بھجوایا جا سکتا تھا؟ اور یہ کون سا کیس ہے کرپشن کا؟ اس سے بڑے کیسز عمران خان پہ ہیں جس کو پوری مہلت دی جاتی ہے, پورا موقع دیا جاتا ہے, جس کے لیے عدالتیں صبح شام دوپہر لگائی جاتی ہیں جس طرح کوئی دوائی کی ڈوز ہوتی ہے. عدالت لگ رہی ہے جی, صبح دوپہر شام آپ آ جائیں, آپ کا انتظار ہے, اب اندر آ جائیں, اب باہر چلے جائیں. اور ضمانت کس کیس میں؟ ایک دہشت گردی کا مقدمہ ہے, فورن فنڈنگ کا ایک مقدمہ ہے, وہ بھی کل فیصلہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دورہ عدل کا نظام نہیں چلے گا. ہم نے بہت بھگتا ہے, 4 سال برداشت کیا ہے. کسی پہ ہیروئن ڈال دو, اس کی ضمانت نہیں ہوتی تھی, جج تبدیل ہو جاتا تھا. کسی کو منی لانڈرنگ کا جھوٹا الزام لگا کے بند کر دو, کسی پر بغاوت ڈال دو, تو تب عدل کا نظام اور تھا. آج عدل کا نظام اور ہے کیونکہ یہ لاڈلا ہے, اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. اور کیوں, دیکھیں بات یہ ہے, اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے کیس نہیں سنتے تو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جج صاحب جن کی پرویز الہی کے ساتھ آڈیو آئی ہے وہ ہمارے کیس سنیں؟ اور کیوں سنیں؟ میں
پچھلے 3 دن سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں، اس آڈیو کی جو بھی ویراسٹی ہے، جو بھی حقیقت ہے، آپ کو یا مجھے یہ آفر کوئی دے دے کہ لاہور کینٹ، مین کینٹ میں 4 کنال کا گھر 10 کروڑ کا ہمیں آفر کر دیں، آپ بڑا اچھا کاروبار ہے یہ تو، کہ 4 کنال کا گھر 10 کروڑ میں مل رہا ہے، 2.5 کروڑ کنال کینٹ میں ملتا ہے، ہمیں بھی یہ آفر لگا دیں، ہم بھی خرید سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے ہی ہے کہ یہ گھر کل سولنگی صاحب نے خریدا، آج میں ان سے خرید لوں، تو سولنگی صاحب نے 1 دن کے لیے کیوں خریدا ہے؟ اور یہ 1 دن کی لیئرنگ کا کیا مقصد تھا؟ کاغذات سامنے ہیں، ریکارڈ سامنے ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کلیئر کیا جا رہا ہے کہ جی نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جواب تو دینا آ کے، ایک کرپٹ سی سی پی او جس کا نام غلام محمود ڈوگر ہے، اس کے خلاف انکوائری رپورٹس آن ریکارڈ ہیں، اس کے تحفظ کے لیے بھی عدالت لگتی ہے۔ تو یہ دورہ دل کا نظام کیوں ہے؟ کیا عدالتیں صرف پی ایم ایل این کو وکٹمائز کرنے کے لیے رہ گئی ہیں؟ اور یہ چند جج صاحبان ہیں جنہوں نے پورے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، جنہوں نے اس مقدس ادارے پر داغ لگائے ہیں۔ ان جج صاحبان کا کیا قصور ہے جو حق حلال کی روٹی روزی کماتے ہیں، جو تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، پورا دن عدل و انصاف کرتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ادارہ بھی بدنام ہو رہا ہے، وہ لوگ بھی بدنام ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کے کرتوت ایسے ہیں۔ تو شاید خاقان عباسی صاحب کے وارنٹ جاری کیے کرتے نا عمران خان کے، ہمت کرتے کہ یہ نہیں آ رہا، ہم اس کے وارنٹ کینسل کرتے ہیں، اس کی ضمانت کینسل کرتے ہیں، اس کے وارنٹ جاری کرتے ہیں اریسٹ کے۔ اس کے لیے اور میں آ رہا ہے، شاید عباسی کے لیے اور میں آ رہا ہے۔ فواد صاحب کہتے ہیں عدالت نے غلطی کی کہ عمران خان صاحب کو بلایا۔ غلطیاں آپ لوگوں نے کی ہیں اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ نے روایت ڈال دی ہے کہ آئندہ کوئی ہائی کورٹ جائے گا تو پورا جلسہ کرے گا۔ توشہ خانہ کا ٹرائل آج فرد جرم عائد ہوئی ہے، ہونی تھی آج، بہانہ کر کے پھر رائے فرار اختیار کر لی کہ فرد جرم نہ لگے۔ اب فرد جرم تو لگنی ہے، جرم کیا تو فرد جرم تو لگے گی، ہر ٹرائل میں لگتی ہے۔ اس کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے کہ اس میں جواب نہ دینا پڑے۔ اب آپ اپنے دونوں پیروں پہ چل کے، بساکھیوں کے بغیر، ویل چیئر کے بغیر، سہارے کے بغیر چل کے جب عدالت میں آ گئے ہیں تو باقی کیسز کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ایکس رے کے پیچھے، سکین کے پیچھے نہیں چھپا جا سکتا۔ جواب دینا ہوگا کہ اربوں روپے کے ڈاکے کیوں ڈالے ہیں توشہ خانہ میں، جواب دینا ہوگا ٹیرین جیٹ وائٹ کیس میں۔ اس سے راہ فرار نہیں اختیار کی جا سکتی۔ فورن فنڈنگ کے 3 پرچے ہیں، ایک سندھ ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ہے، ایک لاہور کے جسٹس گرال صاحب کا سٹے آرڈر ہے، تیسرا کیس اسلام آباد کا سٹے آرڈر ہے جو کل لگا ہوا ہے، جس میں یہاں ضمانت خارج ہوگی یا منظور ہوگی۔ تو یہ سٹے آرڈر کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ کیا یہ ملی بھگت نہیں ہے کہ اس کو وہ سہولتیں حاصل ہیں جو پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت کو نہیں حاصل؟ اور اس نے 4 سال میں جو ملک کا کباڑا کیا، آج ہم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے، ریاست بچائی ہے، یہ ملبہ اٹھایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ سب کچھ تباہ کر کے، برباد کر کے، وہ اس ملبے پہ کھڑا ہو کے اس ملبے کو بھی آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایسا بدبخت آدمی ہے۔ تو اس ملک میں دورہ نظام عدل نہیں چلے گا۔ پہلے اور بھی ساکھیاں استعمال کرتے رہے، اب یہ عدلیہ کے کندھے پہ رکھ کے اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ عدلیہ کو نیوٹرل ہو کے دکھانا پڑے گا، غیر جانبداری کا ثبوت دینا پڑے گا، ایسے معاملات آگے چلیں گے نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا کہ کسی کا داماد ہے، کسی کا 4 کنال کا پلاٹ ہے اور معاملات چلے جا رہے ہیں آگے، ہم رہ گئے بھگتنے کے لیے سزائیں، جیلیں، قیدیں۔ اور یہ سہولت اب دیکھیں، یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ جب عدالت بلائے گی تو 6 دن ضمانت کرانے کوئی نہیں آئے گا، اور آئیں گے تو پھر لشکر لے کے آئیں گے، وہاں پہ نعرے بازی کریں گے احاطے میں۔ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ۔ تو یہ معروضات تھیں کہ ایک ادارے کا سہارا لے کے اس ملک میں سیاست کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی راہ میں ہم انشاءاللہ رکاوٹ بن کے بھی کھڑے ہوں گے، اور آپ کو چند ججز جنہوں نے پوری جوڈیشری پہ سوالیہ نشان لگا دیے، ان کا سہارا لے کے سیاست نہیں کرنے دیں گے۔